شخص حیران ہوا، کہنے لگا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو تو دیکھ لو، وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو کبھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر ایک دن اس کا دل بدل گیا اور وہ اسلام کا سب سے مضبوط ستون بن گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ ایک بہادر، نڈر اور عزم والا انسان جو حق کے لیے جان دینے سے نہیں ڈرتا تھا، مگر جب ایمان دل میں اترا تو پوری دنیا نے اس کی قدموں کی گونج سنی۔ مکہ کے دن تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہی تھی۔ کچھ لوگ ایمان لا چکی تھی اور کچھ انکار کر رہی تھی۔ انہیں انکار کرنے والوں میں ایک نام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ اسلام کو مکہ کے نظام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب بھی وہ دیکھتے کہ کوئی مسلمان ہوا ہے، ان کا خون کھول جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی بڑی بتوں کی بے عزتی کی ہے، اور اس لیے وہ اسلام کے سخت دشمن بن گئی تھی۔ ایک دن غصے میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور مکہ کی گلیوں میں نکل پڑے۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص حیران ہوا، کہنے لگا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو تو دیکھ لو، وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ سیدھے اپنے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازہ کھولا تو اندر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بنوئی سعید بن زید بیٹھی تھی، اور ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ کیا تم لوگ بھی محمد کے دین پر ہو گئے ہو؟ ان کی بہن نے کہا، ہاں، ہم ایمان لا چکی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنوئی کو مارنا شروع کر دیا اور بہن کو بھی دھکا دیا، مگر بہن نے کہا، عمر جو چاہو کر لو، مگر ہم اب اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ رک گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بہن کے چہرے پر خون ہے، مگر ایمان کی روشنی بھی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے وہ چیز دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، آپ ناپاک ہے، پہلے غسل کرے پھر پڑھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پورا غسل کیا، پھر قرآن کے صفحات ہاتھ میں لی۔ پہلے یہ الفاظ تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم تکلیف میں پڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر جیسے چوٹ لگی ہو، وہ آیات پڑھتی گئی اور دل نرم ہوتا گیا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔
یہ تو خالق کائنات کا کلام ہے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ وہ نہیں رہی تھے جو گھر میں آئی تھی، ان کا دل بدل چکا تھا، اب وہ ایمان کی نور سے منور ہو چکی تھی۔ وہ سیدھی دار ارقم کی گھر پہنچے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ چھپ کر اسلام کی دعوت دے رہی تھی۔ دروازہ پر پہنچے، تلوار ابھی بھی ہاتھ میں تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ گھبرائی گئی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آیا ہے، تلوار لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کو آنے دو، اگر اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا تو یہ اسلام کا فخر بنے گا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پورا کمرہ اللہ اکبر کے صداؤں سے گونج اٹھا۔ اسلام کا سورج اب روشن ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کیوں چھپیں؟ آئے کل عام اعلان کرے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں نکلے اور سب کے سامنے اذان دی۔